اور ایک بڑی عجیب بات ہے، اور وہ بھی میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو اصل طریقہ کار، راستہ شریعت نے بتایا ہوتا ہے، ہم اس پر تو چلتے نہیں ہیں اور دائیں بائیں کی بڑی بھرپور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آج معاشرے میں عام ہے تعویذ دے دو، جھاڑ پھونک کر لو، دم درود کروا دو، یہ کر لو وہ کر لو، اچھا یہ سارے کام کریں، لیکن دعا جس کا وعدہ ہے، بھئی تعویذ کا تو کوئی وعدہ نہیں ہے نا، زیادہ سے زیادہ اگر شرائط کے مطابق ہو تو تعویذ جائز ہو سکتا ہے، اس کا جواز ہو سکتا ہے، کسی طرح سے وہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جھاڑ پھونک ہے، اس کا اللہ نے وعدہ تو نہیں کر کے رکھا کہ بھئی تم اگر جھاڑ پھونک کرو گے تو شفا ضرور مل جائے گی، لیکن دعا یہ تو قرآنی وعدہ ہے۔ اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور آگے کیا وعدہ فرما رہے ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا، اس کو قبول کرتا اور اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ وہ مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، وہ پکارتا ہے میں سنتا ہوں، وہ میرے سامنے درخواست کرتا، دستے سوال دراز کرتا ہے، میں عطا کرنے والی ذات ہوں۔ تو اب معاملہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت دعا پر وعدہ فرما رہے ہیں، دعا ہم کرتے نہیں ہیں، جھاڑ بھونک کی طرف جائیں گے، تعویذ گنڈے کی طرف جائیں گے، اس بابا کے پاس چلے جاؤ، اس عامل کے پاس چلے جاؤ، اس فقیر کے پاس چلے جاؤ، اس پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ ارے بھائی اللہ نے قرآن میں ایک وعدہ کر رکھا ہے، وہ کرو، اس کا کرنے کا کام ہے، وہ ہے اصل بات، وہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اب عجیب معاملہ ہے نظر کا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جا بجا فرما رہے ہیں، احادیث تجربہ کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ بلاؤں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ، کما یأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ تو صدقہ بلاؤں کو اس طرح سے ٹال دیتا ہے، کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرتے رہنا چاہیے، پہلے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ صدقہ نہیں کریں گے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کریں گے، خیرات نہیں کریں گے، تحفہ، ہدیہ، خیرات فی سبیل اللہ خرچ کرنا، یہ کام ہم نہیں کریں گے، لیکن منت مان لیں گے، نظر مان لیں گے، اور پھر منت اور نظر کے راستے سے ہم پھر مال خرچ کر رہے ہوں گے، یہ کیا ہے؟ اور منت اور نظر کے اندر کیا ہے؟ ایک طرح سے بندے کی شایان شان نہیں ہے، بندے کی شان سے بالا اور شان سے فروتر چیز ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ اب اپنے اللہ سے معاملہ کر رہا ہے، اے اللہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن کب؟ جب تو میرے بیٹوں کو شفا دے۔ تو ایک طرح سے یہ اللہ کے ساتھ مشروط معاملہ کر رہا ہے۔ ارے بھائی یہ معاملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم ویسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ اس کی برکت سے، تم صدقہ کرتے رہو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے بیٹے کو شفا اور صحت عطا کر دے گا۔ تو یہ ہے اصل معاملہ۔ صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، باقی راستے ادھر ادھر کے بہت سارے ہیں۔ تو جو اصل ہے، اصل طریقہ کار ہے، جو اصل راستہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے، اور وہ وہی کہ ہمیں پہلے سے اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسی کی برکت سے یہ ساری بیماریاں، تکلیفیں دور کرتے رہیں گے۔ نظر ماننے، منت ماننے اور مشروط معاملے کرنے، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ باقی آپ نے جو پوچھا کہ کیا جس کام کی منت مانی جائے کیا وہ واقعی وہ کام ہو جاتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے، بلکہ میں حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر چکا، انہ لا يرد القدر، وہ تقدیر کو نہیں ٹال دے گی تمہاری منت۔ تمہاری نظر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وہ نہ کسی چیز کو پہلے کرے گی نہ مؤخر کرے گی۔ انما يستخرج به من البخیل، یہ تو بخیل سے مال نکالنے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔